کوشش جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے خلاصہ پڑھا آیت ایک، سورہ توبہ کی آیت 1 تا 28۔ آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ ان آیات میں ایک اسلامی حکومت جب قائم ہو جائے تو مسلمانوں کا کیا فرض ہے، کہ وہ کس طرح ان جو اس دین میں داخل نہیں ہے، مشرکین یا کافر، ان کو آزادی اللہ نے دی ہے، لیکن آپ نے دعوت کا حق ادا کرنا ہے۔ اور اگر وہ دین اسلام کے خلاف کوئی بھی عمل کریں جس سے دین کی راستے میں رکاوٹ ہو، اسی کو فتنہ قرآن کہتا ہے، تو پھر آپ نے اس کے خلاف دامے درمے سخنے جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے، یہ فرض ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ملک کی جو ستیہ ناش، ابھی ایک IMF کی رپورٹ آئی ہے، اگر آپ کہیں گے تو میں آپ سب کو بھیج دوں گا، اس میں لکھا ہے انہوں نے باقاعدہ کہ یہ کس قدم کے چور اچک کے حکمران ہے یہاں، کہ انہوں نے ملک کو ان قرضوں میں ڈبو دیا ہے۔ وجہ کہ ہمیں آخرت کا ذرا خوف نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، نہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان ہے، وہ یقین والا۔ زبانی کلامی جو مرضی یہ کہیں، ہمارے سارے اعمال اس عمل کے خلاف ہیں جو قرآن اور سنت کا حکم ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ کہاں تو مسلمانوں کا یہ کام کہ وہ کفر کے خلاف جہاد کریں، آج ہم کفر کے حامی اور کفر کے مددگار بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے۔ اچھا، یہ تو آیت 128 کا مضمون تھا۔ اس کے بعد میں نے کل آپ کو جب وہ وائی فائی کا مسئلہ ہو گیا، اب دیکھیں نا، مسلمانوں کے خلاف دو ہی گروہ ہیں، ایک کافروں کا گروہ ہے، جیسے آپ انڈیا کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ مشرک اور کافر ہیں، بت پرست ہیں۔ دوسرے، ان کا تو حل بتا دیا آیت 1 تا 28 میں کہ جہاد کرنا ہے آپ نے ان کے خلاف۔ دوسرا گروہ جو ہے وہ اہل کتاب کا ہے۔ اہل کتاب کون ہے؟ جن کو کتابیں دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آسمانی کتابیں، وہ اس وقت دو جو موجود ہیں یا پرانے زمانے میں موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی، وہ ہیں یہود اور نصارہ۔ یہود اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت عیسیٰ کے علاوہ سب نبیوں کو مانتے ہیں، اور بقول ان کے کہ وہ ان کے پر عمل کر رہے ہیں۔ لیکن واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ انہوں اتنے بڑے جرائم کیے کہ انہوں نے انبیاء تک کو قتل کیا ہے۔ ذرا نوٹ فرمائیں، وہ انبیاء جو اللہ نے بھیجے تھے دنیا کی صلاح اور فلاح کے لیے، اس تک کو انہوں نے قتل کیا۔ اچھا، پھر سب سے بڑا جرم تورات اور انجیل میں انہوں نے تحریف کر دی۔ آج ان کا ذکر کہ ایک اسلامی حکومت کے اندر، جس طرح پہلے 1 تا 28 میں کافروں کا بتایا، اس وقت آپ پوری طرح سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں کیا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت 29 میں جو کل میں نے پڑھی ہے، میں دوبارہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ کل ہم نے کچھ مسائل ہو گئے تھے وائی فائی کے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، لڑو ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہ اس چیز کو حرام ٹھہراتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اور حرام قرار دیا ہے۔ لا ولا یدینون، اور نہ دین
کو اپناتے ہیں، دین الحق جو دین حق ہے، جو قرآن اور سنت میں نازل مکمل شکل میں اللہ نے نازل کیا ہے، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کو جو اہل کتاب ہیں، تین کام کرتے ہیں، نہ ان کا اللہ پر ایمان اور نہ آخرت پر ایمان، نمبر دو ان چینوں کو حرام نہیں ٹھہراتے جس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ٹھہرایا، نمبر تین وہ دین حق کو نہیں اپناتے۔ تین جرم ہیں ان اہل کتاب کے، آپ دیکھ لیں۔ اللہ پر یقین کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اللہ ہی کا کہنا مانیں گے، اللہ ہی کی عبادت کریں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول پر ایمان لائیں گے۔ اہل کتاب کو ان کی کتابوں میں بھی ان کے رسولوں نے بھی بتایا کہ ایک نبی آئے گا۔ تو کوئی سوال آپ نے دیکھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ بے دینی کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس کی بڑی تفصیلات میں انشاءاللہ اس کے بعد سورۃ بقرہ آئیں گے، اور سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے ان پر کیا انعامات کیے، وہاں بیان پوری کھل کے سامنے آئے گا اور کس طرح انہوں نے نافرمانیاں کی۔ لیکن یہاں بھی ان کی طرف اشارے موجود ہیں، جیسے آیت 29 میں اور آیت 30 میں آئے نا، دیکھیں کتنا بڑا اللہ پر جو اللہ فرماتے ہیں نا، اللہ قرآن بغیر ثبوت کے کوئی بات نہیں کرتا، بغیر دلیل کے بعد قرآن کبھی بات نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ پر کیوں ایمان نہیں ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر نے، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اب اللہ کا تو کوئی اولاد نہیں۔ آپ روز پڑھتے ہیں سورہ اخلاص، لم یلد ولم یولد، نہ وہ اللہ کسی سے جنا گیا ہے کہ وہ کسی کا بیٹا ہو، نہ ولم یولد، لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، ولم یولد، اور نہ کوئی اس سے جنا گیا ہے۔ لہذا دیکھیں یہود یہ کہتے ہیں اور نصارہ کیا کہتے ہیں؟ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ غور فرمائیں، ذالک قولہم بافواہہم، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی زبان سے نکلے ہوئے ان کے لفظ ہیں، یضاہون قول الذین کفروا من قبل، تو یہ انہی کی طرح باتیں کرتے ہیں، انہی کی دیکھا دیکھی باتیں کرتے ہیں جو پہلے کفر میں مبتلا تھے۔ تو پہلے کافروں کی طرح یہ بھی شرک کرتے ہیں۔ تو ان کا جرم، سب سے بڑا جرم یہ، اس کو کہتے ہیں شرک فی الذات، کہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ اچھا یہ تو ان کا واضح شرک ہے نا، لیکن جب آپ اللہ کی صفات پر شرک کیا کرتے تھے؟ بھئی اللہ کا حکم نہیں مانتے آپ، اللہ نے جس نے آپ کو پیدا کیا، جو آپ کا خالق مالک رازق حاکم ہے، اس کا حکم نہیں مانیں گے تو آپ تو بہت بڑا شرک کر رہے ہیں۔ اچھا اب ان سوال ہے تو کریے آپ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 31 میں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اتخذوا سر جی، اتخذوا، اتخذوا، انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے بنا لیا، احبارہم ان کے علماء کو، ورہبانہم اور اپنے صوفیاء کو، اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ان کو رب بنا لیا۔ کس کو؟ علماء اور صوفیاء کو۔ اب اس کی مثال بڑے غور سے سنیے۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ آپ ذرا مہربانی کریں اپنی مائک بند رکھیں تاکہ لوگوں کو جو ہے ڈسٹربنس نہ ہو۔ اچھا اب دیکھیں، یہ کس کا مائک آن ہے؟ بند کریں آپ۔ اچھا اب بڑے غور سے سنیں، جب یہ آیت اتری نا تو اب حاتم کے بیٹے نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ہم تو کبھی ان کو رب نہیں مانتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا بڑے غور سے سنیں کہ کیا آپ اپنے علماء اور صوفیاء جس چیز کو حرام کہتے تھے اس کو حرام سمجھ لیتے تھے، اور جس کو حلال کرتے تھے وہ اس کو حلال سمجھتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی رب بنانا ہے کہ حلال و حرام کا حکم صرف اللہ کا ہے، کسی اور کو۔ اللہ نے تو یہ انبیاء کو بھی تو نہیں اجازت دی۔ حلال و حرام
صرف اللہ، اور جس کو اس نے حلال کہہ دیا وہ حلال ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کہہ دیا وہی حرام ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو ہم کریں، پھر کہا یہی اس کو رب سمجھنا ہے۔ اور آگے قرآن کی کمال کی آیت ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله يعبدوا الہ واحدا، ان کو تو حکم یہی تھا کہ آپ ایک اللہ واحد کی عبادت کریں، اطاعت ہو، حلال و حرام ہو، اللہ کی بات اطاعت کرو۔ آپ غلام ہیں کس کے؟ اللہ کے، عبد ہیں۔ اب عبد، یعبدو کا عبد سے نکلا ہے مادہ، اس کا مادہ ادب ہے، عبد ہے۔ اور تیسری بات، پرست پوجا بھی اسی کی کرو، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ کیوں کوئی الہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو صفات اس کی ہیں کسی اور کی ہے ہی نہیں، وہ خالق باقی ساری مخلوق، بات ختم۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ بڑی بلند ہستی ہے، اما یشرکون، یہ مشرک جو کچھ کہتے ہیں نا، وہ اس سے بہت بلند ہے۔ میں کل کی آیتیں اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ پوری طرح سمجھیں کہ یہ جو پہلے کفار کا معاملہ ایک تھا 28، اور اب ان کا معاملہ ہے اہل کتاب کا۔ اور اہل کتاب کیا کرتے ہیں؟ آیت 32 بڑی کلیئر ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی اس روشنی، اس ہدایت، اس قرآن و سنت کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں۔ اور یہ تو ان کی چاہت ہے نا، یریدون وہ چاہتے ہیں، اللہ کیا چاہتے ہیں؟ ویاب اللہ، اللہ تعالیٰ اس کا بالکل اس کا انکار ناگوار ہے، ان کو انکار ہے کس کا؟ الا ان یتم نورہ، کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے ان کافروں کو، اب یہاں اہل کتاب کو کافر کہہ دیا، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ بڑے نوٹ کریں، ہم آج جو مسلمان کر رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں، وہ بالکل اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ آیت 33 میں نبوت کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن دیا اس کا ذکر ہے، والذی ارسل رسولہ، اللہ تعالیٰ ہی تو وہ ہستی ہے جو اپنے رسولوں کو بھیجتی ہے، بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ۔ پہلے مجھے بتائیں جلدی سے، ہدایت کیا ہے؟ بولیں، جلدی بولیں۔ قرآن اور سنت، کامل ایمان۔ قرآن اور سنت ہدایت ہے، اس لیے کہ اس پر چل کر ہی آپ ہدایت پر قائم رہ سکتے ہیں۔ اس میں سارے دلائل، حقائق قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ تو خدا قرآن ہے، سنت ہے، اور ودین الحق، اور دین حق کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ قرآن مجید، قرآن مجید نہیں، دین اسلام، دین اسلام جو قرآن و سنت سے ڈیرائیو ہوتا ہے، پورا نظام زندگی۔ اسلام جو نظام زندگی ہے، لکھیں آپ، میں نے کہا آپ پین لے کے کاپی لکھیں۔ اسلام 1 نمبر عقیدہ، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاق، نمبر 4 معاملات۔ یہ پوری زندگی پر محیط ہیں۔ آپ کا عقیدہ آپ کی فکر ہے، اور عبادات، اخلاق، معاملات آپ کے اعمال، نیک اعمال ہیں جو قرآن کے مطابق ہوں گے۔ تو لہٰذا بڑی دیکھیں نا، یہ کل میں نے بتایا، میں نے کہا آپ لکھا کریں، تو هو الذی ارسل رسولہ، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے، کس کے ساتھ؟ بالہدا، ہدایت کے ساتھ، اور اب ہدایت قرآن و سنت میں ہے، وہ دین الحق، اور دین حق جو قرآن و سنت سے ڈیرائیو ہوتا ہے، اور جو 4 چیزوں پر مشتمل ہے، عقائد و ایمانیات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاق، نمبر 4 معاملات۔ پوری زندگی آپ دیکھ لیں، کس لیے یہ عطا کرتا ہے ہدایت اور دین حق؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ سارے ادیان پر اس کو غالب کر دے۔ یہ اب نبی تو کوئی آئے گا نہیں، تو یہ کام کس نے پورا کرنا ہے کہ
اسلام کو غالب کر دے سارے دینوں پر، کون کرے گا؟ مسلمانوں امت نے کر محمدیہ امت صلی اللہ علیہ امت یہ اب نبی کی امت کرے گی، مسلمان کریں گے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ آج یہ ہم نے کام چھوڑا ہے نا کہ اللہ کے دین کو ہم غالب کریں، اس کے لیے نہ کوئی جدوجہد ہوتی ہے نہ کوئی، بلکہ الٹا ہم کر رہے ہیں۔ ہم شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم طاغوت کے پیچھے چل رہے ہیں۔ طاغوت وہ ساری طاقتیں ہیں جو اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہیں۔ آج کے دور میں وہ طاقتیں کون ہیں؟ یونائٹڈ نیشن ہے، ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، IMF ہے۔ یہ سارے اپنا ایک نظام رکھتے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ پوری طرح سمجھیں، میرا نفس اگر نفس امارہ ہے تو وہ بھی طاغوت ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے اللہ کے حکم کو چھوڑ، میری کہنے پہ چل۔ پوری طرح سمجھیں بات کو۔ کوئی سوال؟ یہ آیت 33 تھی، اور آیت 34 میں اللہ تعالیٰ سر فرماتے جی ہیں، یہ میرا ایک سوال ہے کہ جی یہ جو حکم، آخر میں ولو کارہ المشرکون، یعنی کہ یہ کافروں کو برا لگے؟ آپ یہ مجھے بتائیں، کافر ایک نظام چاہتے ہیں کہ کھل جی کھیلیں، اپنی خواہشات کے پیچھے لے لیں، شیطان کے پیچھے چلیں، طاغوت کے پیچھے چلیں، جیسے آج کا مسلمان کر رہا ہے۔ جی تو ان کو پسند آئے گا کہ اللہ کا دین نافذ ہو، یہاں لوگوں کے عقائد ٹھیک ہوں، ایمان ٹھیک ہو، ان کے عبادات ٹھیک ہوں، ان کے اخلاق ٹھیک ہوں، ان کے معاملات وہ چاہیں گے کہ یہ ایسا ہو؟ نہیں، بالکل نہیں چاہے، تبھی تو ہم تو تباہی اگر کی طرف ایسا ہو گیا تو ان کے شکنجے سے نہ نکل جائیں گے؟ ہاں نکل جائیں گے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اس لیے وہ سر لوگ یہ کافروں کو بڑا ناگوار ہوگا۔ جی اب سمجھ آئی بات کی نہیں آئی؟ جی جی جزاک اللہ۔ سر وہ IMF رپورٹ بھی دیتا ہے اور پھر قرض بھی دیتا ہے ان کو، ستیہ تباہ ناش بھی کرنے مارتا ہے۔ تو تباہ کرنے کے لیے یہ سارے ہتھکنڈے وہ استعمال کریں گے نا۔ آج جی میں سر، رپورٹ کے بعد آپ کو بھیجتا ہوں وہ میسج جو آیا ہے، تاکہ آپ جی سب کی سر، آنکھیں کھل جائیں۔ بڑی سچی رپورٹ ہے وہ۔ اچھا، اب آج سر یہ جو آیت نمبر سر یہ آیت نمبر 32 میں جو ولو کرہ الکافرون، تو ان کافرون میں صرف اہل کتاب آئیں گے، یہ ان کی طرف ہی اسپیسیفک اشارہ ہے؟ کافر کا مطلب ہے اہل کتاب ہوں یا کفر و شرک کرنے والے مشرک ہوں، جیسے انڈیا والے ہیں، جیسے یورپ اور امریکہ کے اہل کتاب ہیں، سارے اس میں ہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ جی سر، جزاک اللہ۔ آیت نمبر 34، بڑے غور سے، بڑی کمال کی آیات ہیں قرآن کی۔ اللہ کہتے ہیں دیکھیں کیسے ان کو ننگا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آج کے ان کے علماء اور صوفیاء کو، اور آج ذرا اپنے گریبان میں منہ جھانک کے دیکھیں۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کثیر من الاحبار والرہبان، ان میں سے اکثریت احبار علماء کی، و رہبان اور صوفیاء کی، کیا کرتے ہیں؟ لیاکلون اموال الناس، لوگوں کا مال کھاتے ہیں، بالباطل، باطل طریقے سے۔ اچھا یہ پہلے تو یہاں رک جائیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ علماء اور صوفیاء باطل طریقے سے مال کیسے کھاتے ہیں لوگوں کا؟ سر دین کی صحیح عکاسی نہیں کرتے، غلط ملت باتیں بتا کے ان سے بس خوش کرتے ہیں حکمرانوں کو اور اپنے مفاد حاصل کرتے ہیں، ڈاکٹر غلط صاحب فتوے دیتے ہیں۔ آیت کے اندر رہیں، آیت کے لیاکلون اموال الناس، آپ اس کی بات کریں نا پہلے، وہ بات آپ کی دوسری ٹھیک ہے، لیکن آیت کے اندر جب بات ہو تو آیت کے اندر رہنا چاہیے۔ دیکھیں، آپ آج بھی دیکھ لیں، یہ مزاروں پر جو پیسہ بٹورتے ہیں، یہ مسجدوں پہ جو کے نام پر جو چندے لیتے ہیں بغیر دیکھے کہ یہ حلال ہے حرام ہے، یہی تو حرام کھانا ہے، یہی لوگوں کا مال۔ اصل میں یہ چیزیں جو تھیں حلال کمائی والے اللہ کے راستے میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل مسجدوں کو دیتے، وہ غرباء مساکین کو دیتے، لیکن ان کا مال اب جو ہے وہ حرام طریقے سے کما کے اور حرام طریقے سے خرچ کیا جا رہا ہے۔ میں اور آپ اچھی طرح سمجھیں کہ یہاں
کتنی اہم بات ہے کہ آپ جو مال اللہ نے دیا ہے اس میں سے ہم اللہ کے حقوق ادا کریں اور انہی کو دیں جو اللہ نے بتایا ہے. اور آپ کو پتہ ہے بقرہ کی 177 جو آیت البر ہے وہاں اللہ نے بتا دیا ہے. قرآن کی اور آیتیں بھی میں بھیج چکا ہوں آپ کو جن میں اللہ نے بتایا ہے کہ یہ مال صدقات اور زکوٰتیں اور اللہ کے راستے میں کون سی پرائرٹیز ہیں جن کے ترجیحات ہیں. اچھا اب سنیں، یہ اہل کتاب کا ذکر ہے، لیکن آپ اہل کتاب کا ذکر اس لیے کیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہ مومنوں کو تو اللہ نے حکم دے دیا، اب اگر مانیں گے ٹھیک، نہیں مانیں گے تو اہل کتاب کی طرح ان کا بھی معاملہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں مشکوک ہوگا اور پھر اللہ ان کو وہی سزا دے گا جو اہل کتاب کو دے رہا ہے. اور آج آپ دیکھ لیں، مجھے بتائیں کہ یہ بات تو ہو رہی تھی علماء اور رہبان کی، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ جو مولوی حضرات ہیں نا، میں ایک دفعہ لیکچر دے رہا تھا، کوئی 70-80 علماء تھے دعویٰ اکیڈمی میں، تو جب میں نے ان سے کہا نا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم الذین یؤمنون صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. اچھا تو ولدالین اس سے پہلے ہے نہ کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا. اب پتہ سارے علماء کیا کہنے کہ بھائی یہ تو آیت ہی ان کے لیے ہے، یہود و نصارہ کے لیے، اور خدا کے بندوں جو ہر وہ کام جو یہود و نصارہ کی طرح کریں گے مسلمان وہ اس میں شامل ہیں. اور آج ہم بالکل یہود و نصارہ جس کا قرآن نے منع کیا، اس لیے یہ آیتیں موجود ہیں کہ تم ان کی طرح نہ ہو جانا. تو لہٰذا اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ آیت تو یہود و نصارہ کے لیے ہے اور ہم اگر یہود و نصارہ جیسے کرتوت کریں تو ہمارے لیے نہیں ہے، وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں. ایک تو یہ مال کھاتے ہیں ناجائز، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، کہتے ہیں قرآن نہیں پڑھنا، قرآن تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، علماء سے قرآن سیکھو. علماء دیوبندی کہتے ہیں کہ وہ اپنی ترجیح انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، بریلوی اپنی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، اہل حدیث اپنی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. قرآن سے اور قرآن کی سنت سے کوئی انٹرپریٹیشن نہیں کرتا. اکثریت دیکھ لیں آپ. سر پہلی یقین بات کریں جب تک ہم جی نے سر قرآن جی، کی ابھی بھی پڑھا لوگ تو یہی ہم کہتے نے ہیں بھی کہ یہی کسی کو اگر سوچا. کچھ سمجھاؤ تو وہ کہتے ہیں آپ نے کس سے پڑھا ہے، آپ کو کس نے پڑھایا ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ بھائی ہم قرآن سے پڑھ رہے ہیں، قرآن سے تمہیں سمجھا رہے ہیں. تو وہ پہلے یہی سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کس سے پڑھا ہے جو آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں. بس آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا، میں آپ کو بتاؤں جب ہم نے اتنی انگریزی سیکھی، اتنی ٹیکنالوجی سیکھی، ڈگریاں لیں جا کے باہر، یہ کتاب تو ایسی کتاب ہے جو مجھ سے بالکل میری فطرت کے مطابق معاملات کرتی ہے. بے شک، آپ سبحان اللہ. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ وسلم نے علیہ کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کو سمجھانے میں اور اس پر عمل کر کے دکھانے میں. لہٰذا آپ اس پہ ڈٹ کے عمل کریے اور قرآن اور سنت سے جڑے رہیے. انشاءاللہ. اچھا اب سنیں، بڑے غور سے سنیں کیونکہ ہمارے لیے اس میں بڑا سبق ہے. پہلی بات کہ یہ حرام مال کھاتے ہیں، دوسرا بات اسی آیت 34 میں کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. تیسری بات والذین یکنزون الذہب والفضہ، وہ لوگ جو چاندی اور سونے کو جمع کرتے ہیں، لا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. کتنا بڑا، سنے آگے فبشرہ بعذاب علیم، فبشرہم بعذاب، تو ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی خوشخبری سنا دو. عذاب کی خوشخبری کا کیا مطلب ہے؟ یہ تنزیہ کہا گیا ہے. بہت عمدہ، یہ طنز کیا گیا ہے کہ ان کو صاف بتا دو کہ تمہارے لیے عذاب تیار ہے
اور اس کی خوشخبری ان کو سنا دو، کیونکہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ایک ایک آیت کو دیکھیں، یہاں کس قدر اللہ تعالیٰ نے کھول کے بتا دیا ہے کہ یہ جو 4 کام کرنے والے ہیں۔ اچھا، اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب چلتے ہیں، تیسرا حکم آ رہا ہے، بڑے نوٹ کیجئے، یہ بڑی اہم آیات ہیں کیونکہ 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے سورہ توبہ۔ اب جو آیت 36 ہے نا، اس وقت ایک مسئلہ تھا، اور مسئلہ یہ تھا کہ 4 مہینے جو ہیں، اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ رجب، ذیقعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ جی سر۔ اچھا، ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ان 4 مہینوں میں حرم اور حدود حرم میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ اب جب مسلمان بگڑے نا، کافر بنے، بت پرستی ہوئی، سب کچھ لڑائیاں جھگڑے معمول تھا۔ مسدس حالی میں نے آپ سے کہا ہے، پرانی کتاب ہے، آپ کو ملے نا تو پڑھیں، تو وہ کیا انہوں نے اس کی منظر کشی کی ہے اپنی مسدس میں، کہ کس طرح یہ لڑتے تھے کن چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ اب ان کے ہاں لڑائیاں اربوں میں بڑی ہوتی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ یہ 4 مہینے تو لڑائی کے نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم ایک کام کرتے ہیں، 1 مہینے کو جس میں ہم نے بدلہ لینا ہے، اگر وہ مہینہ ہو حرمت والا، ہم کہیں گے کہ یہ حرمت والا نہیں ہے، ہم فلاں مہینے کو حرمت والا کر لیتے ہیں۔ تو گویا ایک تو انہوں نے یہ طریقہ کیا کہ حرام مہینوں کو جب اگر انہوں نے بدلہ لینا ہوتا تھا، لڑائی کرنی ہوتی تھی، تو وہ کہتے تھے یہ مہینہ حلال کر لیا ہم نے، حالانکہ اللہ نے اس کو حرام ٹھہرایا، اور اس کو ہم حلال کر لیں گے فلاں مہینے میں، اس کو ریپلیس کر دیں گے۔ تو لہٰذا یہ ایک طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ ان کا یہ تھا، بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں، انہوں نے ایک چکر چلایا۔ اب آپ کو پتہ ہے انگریزی مہینوں میں گرمی جون جولائی میں پڑتی ہے، اور حج کا مہینہ اگر آپ کا اس کو قمری سال کی بجائے شمسی کا رکھیں جیسے انگریزی میں، تو آپ کا حج ہمیشہ اس کو لا کے اس تبدیلی کر کے اور پھر آپ اس کو حج کو لے آئیں سردیوں میں، تو گرمیوں میں حج نہیں ہوگا، سردیوں میں میلہ ٹھیلا، کیونکہ ان کے یہاں ہوتا تھا، حج تو ہوتا نہیں تھا، تو خوب مزے سے بزنس اور یہ اور وہ کرتے، موسم کی سردگی سے بچ جاتے۔ اس کو کہتے ہیں نسی، نون سین چھوٹی یا، نسی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بڑی حرام چیز ہے۔ اب بڑے غور سے سنیے آیت 36 کو، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ زمین و آسمان جب سے اللہ نے پیدا کی ہے تو مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور وہ 12 میں آپ کو عربی کے گن بھی دیتا ہوں، منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب بڑے غور سے چاہیں تو لکھ لیں، پہلا مہینہ محرم، دوسرا صفر، تیسرا ربیع الاول، چوتھا ربیع الثانی، 5واں جمادی الاول، 6واں جمادی الثانی، 7واں رجب، 8واں شعبان، 9واں رمضان، 10واں شوال، 11واں ذیقعدہ اور 12واں ذی الحجہ۔ تو ذی الحجہ میں حج ہوتا تھا، تو انہوں نے اس کو اس طرح چکر چلایا کہ ایک ایڈ کر کے دن، تاکہ یہ قمری سال جو ہے وہ شمسی کے برابر ہو جائے۔ شمسی جو ہے وہ یہ یورپین امریکن جو جنوری فروری ہے، اور یہ جو مہینوں کا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے یہ شمسی ہے۔ اچھا، تو ان کی 12 کی تعداد ہو گئی، 4 اس میں، منہا 4 حرم، 4 جو ہیں وہ حرام مہینے ہیں۔ کون کون سے اب نے لکھا ہے، تو پہلا محرم بھی حرام ہے مہینوں میں، اور 7واں نمبر رجب بھی حرام ہے، 11واں ذیقعدہ بھی حرام ہے،
اور 12واں ذی الحجہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ تو اللہ کی دے ون سے تقسیم تھی، اور اللہ نے 12 مہینے کا سال اور اس پہ 4 حرام مہینے۔ ذالک دین القیم، اللہ اکبر، یہی ٹھیک ضابطہ ہے۔ دین کا مطلب یہاں ضابطہ، طریقہ، کہ 12 مہینے اور 4 اس میں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے اوپر ظلم نہ کرو، وقاتل المشرکین کافہ، اور مشرکوں سے مل کر لڑو، کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں۔ انہوں نے نیٹو بنائی، اور جرمنی وہ آپ کے سامنے اس کا آج بھی حصہ ہے ترکی، حالانکہ وہ کافروں کا الائنس ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں انہوں نے تو مل کر بنایا تاکہ جہاں کہیں لڑنا ہو، مسلمانوں کا خون بہانا ہو، نیٹو کو لے آؤ۔ آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان میں نیٹو رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قاتل المشرکین کافہ، تم سب مل کر جمع ہو کر کافروں سے لڑو، سارے مسلمان، کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور اچھی طرح جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ صرف اور صرف متقین کے ساتھ ہے۔ اچھا، اب آیت کے مجھے بتائیں آپ لوگ کہ متقین کے یہاں اس آیت میں کیا معنی ہے؟ سر متقین کا معنی یہ جو مل کر قتال کریں گے تو وہ نہیں، ارم صاحبہ ذرا بڑے غور سے سنیں۔ پہلی بات کہ وہ 12 مہینے قمری کو تسلیم کریں گے، اور اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، جہاں کعبہ اور اس میں جو علاقہ ہے اس میں وہ ان کو کوئی لڑائی نہیں کریں گے۔ پہلی بات وہ متقین ہے۔ نمبر 2، جو مل کر، آپ نے ٹھیک کہا، جو مل کر سب جمع ہو کر کافروں سے لڑیں، جس طرح کافر ان سے لڑتے ہیں، انہی کو اللہ تعالیٰ متقین کہہ رہا ہے۔ تو تقوی کی تعریف جو ہے وہ آپ اس آیت کے اندر رہ کے کریں گے، ورنہ اگر میں نے گھٹنوں سے پاجامہ اوپر کر لیا، سر پہ ٹوپی پہن لی، اور آپ نے کہا یہ بڑا متقی ہے، نہیں، متقین وہ ہیں جو عہد اللہ کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو من و ان تسلیم کریں، قرآن و سنت کو۔ کوئی سوال آیت نمبر 36 کے بارے میں؟ شاباش۔ اب آ جائیے۔ سر سوال تو نہیں سر، لیکن وہ دیکھو ادھر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سب مل کر لڑتے ہیں، اور تم مسلمانوں سب مل کر ان سے لڑو، لیکن ہمارے یہاں مسلمان نے ہر ایک نے ڈیڑھ کی مسجد علیحدہ بنائی ہوئی ہے، کوئی بھی متفرق نہیں تو ہوتا۔ ہم کوئی مسلمان کہاں ہیں میڈم؟ پہلے یہ مجھے بتائیں، اگر اللہ اور اس کی کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے تو پھر ہم مسلمان کہاں رہ گئے؟ سر اس وقت دیکھیں ہم کافروں کی مدد کر رہے ہیں، بلکہ نیٹو میں دیکھ، میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ دیکھیں سعودی عرب جس میں دین کا پودا جوان ہوا، ساری دنیا میں دین پھیلا، آپ سیرت پڑھ چکے ہیں۔ آج وہی محمد بن سلیمان جو ہے، وہ جو معاہدے کر رہا ہے امریکہ سے، جس طرح انہوں نے عربوں نے اس کو ویلکم کیا ہے یہاں، جس طرح عورتوں کو ذلیل و رسوا کیا اس کے سامنے، کیا یہ ہم مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ بتائیں مجھے۔ خدا کے لیے سوچا کریں کہ اگر ہم مسلمان ہوتے تو بالکل اس قرآن کے مطابق چلتے۔ کوئی سوال آج 36 پر یا 36 تک؟ شاباش۔ اب سنیں آگے جو اللہ کہہ رہے ہیں نا، 36 میں جو فرمایا، 37 میں فرمایا انما نسی زیادتاً فی الکفر، نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے۔ وہ نسی جو میں نے آپ کو کہا کہ مہینوں کو آگے پیچھے کر کے، اور پھر اللہ کہتے ہیں یضل بہ الذین کفروا، اللہ اس سے کافروں کو اور گمراہ کرتا ہے۔ یحلونہ عامن،
वयुहर्रिमूनहु आमन लियुवातिउ इद्दत मा हरमल्लाहु फयुहिल्लु मा हरमल्लाह। अल्लाह फरमाए किसी साल के एक महीने को हलाल कर लेते हैं और किसी साल उसी को हराम कर देते हैं ताकि अल्लाह के हराम किए हुए महीनों की तादाद पूरी कर दें। अपनी तरफ से तो वो अल्लाह ताला तो सब जानता है, और अल्लाह ताला का हराम किया हुआ भी हलाल कर लें। तो हलाल महीने को जब वो लड़ाई करते हैं तो उसको हराम कर लेते हैं। तो अल्लाह कहते हैं ज़य्यन लहुम सुअ आमालिहिम, उनके बुरे अमाल इनके लिए खुशहाल बना दिए गए हैं। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, अल्लाह ऐसी काफिर कौम को हिदायत नहीं देता। काफिर कौन है भला? वो जो महीनों को आगे पीछे करे, वो जो हलाल महीनों को हराम कर ले और हलाल महीनों को हराम कर ले। ला यहदिल कौमल काफिरीन, अल्लाह ऐसे काफिरों को हिदायत नहीं देता। तो अल्लाह ने एक उसूल बयान कर दिया। अब आपको 36 और 37 में समझ आ गई। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 था 28 काफिरों के साथ क्या मामला करना है, किस तरह जिहाद करना है, और 29 था 35 किस तरह आपने अहले किताब को से डील करना है, उनके खिलाफ जिहाद का हुक्म। और 36 और 37 में नसी, जिसका मतलब ये था कि महीनों को आगे पीछे करके लड़ाई भी जायज कर ली हलाल उसमें हराम महीनों में, और फिर हज को भी इस तरह एडजस्ट कर लिया उसमें चेंज करके कि ताकि हज सर्दियों के महीने में आए। कोई सवाल कोई चीज जो क्लियर ना हुई हो, बहुत अहम आयात है। सर जी यहाँ अब सवाल तो नहीं, एक बात जो ज़हन में आ रही है, ज़ुय्यिना लहुम सुअ अमालिहिम। सर जी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ आजकल हमारे यहाँ जो अहले बिद्दत हैं वो जितने भी अमाल करते हैं यानी बिद्दत करते हैं जितनी भी, उनको जो है वो समझते हैं कि वो नेकी है। तो यहाँ पर इस चीज की तरफ भी तवज्जो दिलाई जा रही है, तो शायद ऐसे ही है। मैडम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब भी इंसान ने कुरान और सुन्नत, वक्त के नबी और उसकी किताब और उसके नमूने से हटे हैं, तो शैतान ने उनका हर अमल बड़ा खूबसूरत करके दिखाया है। आज भी आप देख लें, जो मुसलमान औरत बेपर्दा बाहर निकलती है, लिबास उसका बड़ा मशकूक होता है, वो उसको क्या कहते हैं, शैतान क्या कहता है, वो तुम तो बड़ी बहादुर हो। ये जो बुरखे में खातून है ना, इसने तो बड़ी बुज़दिल है, ये इस तरह अकड़ के नहीं चलती तुम्हारी तरह बेपर्दा होकर। लेकिन आप मुझे बताएं कि माशरे में कौन इन फहश औरतों का जो औलादें हैं जिनको बाप का पता नहीं। और जब मैंने आपको बताया कई दफा कि जब मैं अमेरिका में था और अमेरिका वियतनाम में लड़ रहा था तो बड़े मुजाहरे हो रहे थे, वहां लाशें आती थी तो अमेरिका में हंगामा मच जाता था। अभी जब इन्होंने लड़ाई लड़ी अफगानिस्तान में और उससे ज्यादा लाशें गईं और कोई हंगामे नहीं हुए, तो मैंने अपने दोस्तों से वहां पूछा कि यार ये मसला क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये जो सिपाही वहां मारे जाते हैं इनके माँ बाप का ही पता नहीं है, तो हंगामा कौन करेगा। सोचें जरा, ये अल्लाह के दीन को छोड़ने के जो नकद नुकसानात हैं, काश मैं और आप उस पर गौर करते। कितना बड़ी नेमत है ये अल्लाह का दीन। कोई सवाल कोई चीज क्लियर ना हुई हो, शाबाश। आपको सूरा तौबा समझ आ रही है? जल्दी बताएं। जी याद सर, अच्छे तरह समझ जी आ रही सर है। जी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब सुने, क्योंकि जंगे तबूक पर तबसरा है सूरह तौबा में, आप जरा बड़े गौर से सुने। देखें ना, बड़ी हैरत की बात है, काश आप उसको समझ के पढ़ते जब मैंने आपके सामने रखा है। और यकीनन आपने समझा होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन हालात, नाजुक हालात में कि मदीना में कैद भी है, सवारियां भी कम हैं, गर्मी का शदीद मौसम भी है, फल पक के तैयार हो चुके हैं और उनको काटने का मौका है, उस वक्त जो है
اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پہ لوگوں کو دعوت دی جہاد کے لیے، 30,000 ساری ہاں کتنا لشکر تھا جلدی بتائیں؟ 30,000 30,000 کا لشکر. سنیں کیسے اللہ کیسے کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، خطاب ڈائریکٹ اس وقت کے مومنوں اور صحابہ اور صحابیات سے ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کہاں مر گئے ہو، اذا قیل لکم انفروا، جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ نکلو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، حصہ قل تم الی الارض، تم زمین سے چمٹ جاتے ہو. بالکل آج کی کیفیت ہے. یہ منافقوں کو وہاں کہا جا رہا ہے. اس وقت مومن دیکھیں، اللہ اور رسول کی بات کو پلے باندھ لینا یہ تو صحابہ اور صحابیات کا کام تھا. یہ کافروں سے کہا جا رہا ہے، اس وقت کے منافقوں سے کہا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو دعوے ایمان کے کرتے ہو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ نکلو جہاد کے لیے، تم زمین سے چمٹ جاتے ہو. کیا آگے دیکھیں قرآن کیوں کتاب مبین ہے. ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی سے مطمئن ہو گئے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. من الآخرہ، تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی سے مطمئن ہو گئے ہو. اچھا آپ مجھے بتائیں، قرآن اور سنت کی نظر میں دنیا کی زندگی کیا ہے اور آخرت کی زندگی کیا ہے، ذرا بتائیں مجھے. سر کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. دنیا کی زندگی امتحان کا ہے اور آخرت کی اجر و ثواب دنیا کا. کی زندگی چند سمندر ہو روزہ سکتا ہے اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ سمندر ابدی ہے، پر وہ پکڑا ہمیشہ ہے نا. رہنے والی زندگی ہے. اچھا آپ بڑے غور سے سنیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں ذرا اس کو آپ کو قرآنی الفاظ میں بات کرتا ہوں. جو لوگ اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، اس دنیا میں دین کے اپنانے میں جو مشکلات ہیں ان کو انگیز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو ساری نعمتیں میں جنت میں دوں گا. جنت ان کو لکھ دی ہے، اس کا حق رکھتے ہیں. دنیا کی ساری اور ابدی زندگی ہے، وہ یہ عارضی زندگی ہے، کئی سال ہے صرف، اور وہ ابدی ہمیشہ کے لیے. میں نعمتیں بھی لاجواب اور لازوال اور دائمی بھی. سبحان اللہ و بحمدہ. تو ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کی زندگی کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو. اللہ اکبر. آگے دیکھیں قرآن کو پوری آیت کو سمجھا کریں. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی مال و متاع ہے نا، یہ آخرت میں بڑا تھوڑا تمہیں لگے گا. بلا کیسے؟ جو آپ میں سے سب سے اچھا سمجھتا ہے وہ جواب دے کہ دنیا کی ساری نعمتیں وہاں بڑی تھوڑی حقیر نظر آئیں گی. کیوں؟ سر آیت ہے سورہ ملک، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر آپ مجھے اس کا معنی بتائیں. دیکھیں آیتیں مت پڑھا کریں جب تک آپ کلیئر نہ ہوں، اس کے بعد آیتیں ساری پڑھیں. سر جی اللہ نے قرآن میں متاع الغرور کہا ہے دنیا کو. یہ دنیا کا جتنا بھی سامان ہو جائے، جتنا بھی مال ہو جائے، وہ آخرت کے مقابلے میں حقیر ہے، کیونکہ آخرت کی نعمتیں ابدی ہیں اور دنیا کی فانی ہے. ام عبداللہ کہیں ام عبداللہ پہلے سب میری بات سنیں. آپ بالکل ایک پہلو لے کے دوڑ پڑتے ہیں. دنیا کی زندگی کو ام عبداللہ مال کو متاع الغرور بھی کہا ہے، متاع الحسنہ بھی کہا ہے. تو آپ صرف متاع الغرور کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہاں وہ مال، جس متاع الحسنہ وہ ہے جس کو دنیا میں آپ نے اللہ کے احکام کے مطابق مال و دولت ہو کچھ ہو خرچ کیا. متاع الغرور وہ ہے جس کو آپ نے غرور کر کے، تکبر کر کے اپنا مال سمجھا، اپنی ذاتی حیثیت میں اس کو سمجھا اور اس کو اللہ کے احکام کے مطابق خرچ نہیں کیا. اب یہاں سوال کو اس میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑے غور سے سنیں.
چاہے دنیا میں آپ کے پاس کتنی دولت رہی ہو، ساری دنیا کی دولت رہی ہو، وہ سکون، وہ اطمینان، وہ کوٹھیاں جو اللہ دے گا، وہ باغ جو اللہ دے گا، وہ ساتھی جو اللہ دے گا، وہ کبھی آپ کو دنیا میں میسر نہیں آ سکتے۔ جی سر۔ لہذا دنیا کا سارا سامان جو یہیں رہ جائے گا، وہ جب اس آخرت کے ان سارے کوٹھیوں کا بنگلوں اور ساتھیوں، بیویاں، مرد، نیک بیویوں کے لیے نیک مرد، وہاں کوئی برائی نہیں، کچھ نہیں، تو لہٰذا یہ دنیا کا سارا سامان وہاں بڑا حقیر نظر آئے گا کہ جس کے لیے انسان نے یہاں دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کی۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، الحمدللہ۔ جی جی جزاک سر میں کل ایک کسی کا جزاک بیان اللہ سن رہی تھی خیر۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے گول سوچے اور ان کو میں نے اچیو کر لیا، کرتا رہا اور ایک دن میں تھک گیا اور میں نے سوچا کہ اب میں نے کوئی گول اچیو نہیں کرنا کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں سارا کچھ کر لیا تھا اور اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، میں اس کو کیے جا رہا ہوں اور یہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسے ہے ارم کہ آپ اس کے لیے جتنا مرضی یہ کر لیں، there is no limit and no end to it۔ جی سر۔ لیکن جب آخرت میں ہم پہنچیں گے نا، اللہ کے انعامات دیکھے گا تو بندہ جھک جائے گا کہ اللہ تو نے یہ جنت کتنی دیکھیں نا، حضور فرماتے ہیں نہ کسی آنکھ پہ گزرا، نہ کسی دل کے کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر گزری ہے، ایسی حسین اور جمیل جنت ہے۔ میں اور آپ کن بھول بھلائیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ سر اگر انسان ویسا عمل کرتا جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو دنیا بھی کیسی خوبصورت ہوتی۔ وہ بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹھیک کہا کہ دنیا بھی کتنی پرسکون اطمینان بخش ہوتی، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعی اللہ کے بندے بن جاتے ہیں۔ اب سنیں، منافقین کی بات چل رہی ہے یہاں، ذرا اس کو ہمیشہ سامنے رکھیں۔ اس وقت اللہ نے ان سے کہا کہ وہ تمہیں کیا ہو گیا، کہاں مر گئے ہو؟ آج مسلمانوں کو نہیں یہ سمجھ آتی کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم کہاں مر گئے ہیں؟ جی سر، لگتا ہے آج کے اوپر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آج کے حالات۔ قرآن ڈاکٹر صاحبہ، قرآن ہمیشہ آپ کو نظر آئے گا کہ ہر زمانے کے ہر حالات، اس لیے تو یہ دائمی کتاب ہے، اسی کا یہی تو کمال ہے ڈاکٹر صاحبہ۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تنفرو، اگر تم نہیں اٹھو گے، تم نہیں نکلو گے جہاد کے لیے، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں بڑا دردناک عذاب دے گا۔ اگر آج مسلمان نہیں اٹھ رہے نا غزہ کے لیے، ان بچوں کے لیے، ان بوڑھوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے، ان شہداء کے لیے، تو یہ ہے اللہ کا اصول، اللہ تنفرو، اگر تم نہیں نکلو گے، نہیں اٹھو گے، یعذبکم عذابا علیما۔ پھر آگے دیکھیں، کبھی آیت کو پورا پڑھا کریں، پورا سمجھا کریں۔ جی یہ ایک تو دعا ہے اس کے اوپر عمر رضی اللہ عنہ کی۔ پلیز دعا بعد میں بتائیں، پہلے آپ اس کے اثر کو سمجھیں۔ جی سر۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ سبحان اللہ، اللہ کہتے تمہیں ہٹا کے ایک دوسری قوم اللہ لے آئے گا، اور وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، تم اللہ کا کچھ بھی نقصان نہ کر سکو گے۔ کیوں؟ اللہ ایک اصول بتا رہا ہے، جب تم بالکل ناکارہ ہو جاؤ گے، تم جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دو گے، تو اللہ دوسری قوم کو لے آئے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، کیونکہ طاقت قدرت اس کے پاس ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، آگے آ بھی گیا واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت اس کی ہے۔ تو لہذا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، چاہت تو اللہ کی چاہت ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ یہ تھی آیت 29 آپ کے سامنے، اور کوئی سوال ہو آیت 29 کے بارے میں؟ شاباش، جلدی کریں۔ سر جی 39 ہے۔ ساری 39، I'm sorry، جزاک اللہ۔ اچھا، اب وقت صرف 2 منٹ رہ گیا ہے، کوئی بھی سوال ہو جو اب تک ہم نے سورہ توبہ
की आयत 39 पढ़ी है। 40 इंशाल्लाह कल से करेंगे, और फिर अल्लाह हमें बताएगा इसमें कि तुम चाहे कुछ करो ना करो, करोगे तो अपना भला है, नहीं करोगे तो नुकसान अपना करोगे। बाकी अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद का वादा कर रखा है, और अल्लाह के वादे सच्चे और पक्के हैं, वो कल हम पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप जरूर पढ़ के आया करें, ताकि फिर आप जब दर्स में अल्लाह ताला आपको बहुत बड़ी तौफीक अता फरमाते हैं तो बैठें तो आप पूरी तरह आपके ज़हन में हो कि यहाँ किसी डिफिकल्टीज हैं, उन पर ध्यान दो। जब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि सवाल करें, आप सवाल करें ताकि हम चीजों को बिल्कुल समझ के चलते हैं। सर ये जो आयत अल्लाह नंबर पाक हम 3 से सबको तौफीक दे सर। जी मैडम, ये सर आयत नंबर 30 में जो ये है लफ्ज युज़वाहिऊना क़ौलल्लाज़ीना, इसको प्लीज जरा सा एक्सप्लेन कर दें। जज़ाकल्लाह। आयत नंबर 30 सब लोग निकालें। युज़ाहिऊना, देखें असल में अगर आप कुरान उसको देखें ना, ये जो यहूद नसारा हों इनको तो छोड़ दें, इनसे पहले लोगों के भी यही वतीरे थे कि उन्होंने अल्लाह के शरीक ठहरा रखे थे। बुत परस्तों को तो उस वक्त भी देखें, आज भी देखें। लिहाजा अल्लाह कहते हैं युज़ाहिऊना, तो ये उनकी देखा देखी या उन्हीं के तरीके पर चलते हैं जिन लोगों ने पहले भी कुफर किया, यानी अल्लाह के साथ शरीक ठहराए, चाहे वो बुत परस्त हों, चाहे वो, आप देख लेना कि ये जो अरब थे, काफिर जो थे, वो कहते ये फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। इसी तरह आपने देखा कि यहूद कहते हैं, एक ग्रोह कहता है उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। नसारा आज भी कहते हैं कि ईसाई, आप अगर सोशल मीडिया पे देखें ना कभी कि किस तरह वो ईसाई जो हैं वो अल्लाह का बेटा आज भी बनाकर और उसकी किस तरह दावत दे रहे हैं कि उसको अल्लाह का बेटा मानो। तो युज़ाहिऊना का मतलब है ये बिल्कुल उन्हीं की तरह ये बातें करते हैं या जिस तरह के वो काफर करते थे। लिहाजा ये इनके मुंह की बातें हैं। अब बात समझ आ गई कि नहीं आई? इसको हम यूं भी कह सकते हैं मुशाबहत पैदा कर रहे हैं। हाँ, कौन किसके साथ मुशाबहत? उन काफरों के साथ मुशाबहत। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जज़ाकल्लाह। और कोई सवाल? शाबाश। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन सुम्मा आमीन। सर आजकल जनरेशन लोगों ने बच्चों ने लड़कों ने जिन्होंने जहाज करना है वही मोबाइलों के ध्याने और कपड़ों के ध्याने और ऐशो इशरत में लगे हुए हैं। और बिल्कुल ये आज सही उतरती है कि तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुम्हें जहाज के लिए बुलाया जाता है और तुम जमीन से चिमट जाते हो। तो वही वही बिल्कुल ये आयत आजकल के मुसलमानों पर उतरती है कि वो बस कोठियों, कारों और मोबाइलों और सब चीजों के ध्याने लगे हुए हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मटेरियल के पीछे। मिसेस आसिफ, आपने बिल्कुल सही बात फरमाई है। ये बहुत बड़ा फितना आ गया है। देखें ना, पहले रेडियो, टीवी, ट्रांजिस्टर्स, और अब ये इतना हल्का और सस्ता और गंदगी की इंतहा। पिक्चर्स भी आप इस पे देख सकते हैं। और इतना नेट भी फ्री कर दिया। अब तो इस्लामाबाद में नेट फ्री होगा, मतलब ऊपर इन्होंने जो सिस्टम कर दिया है, मतलब फ्री में मिल रहा है सब कुछ, गंदगी फ्री में। सादिया, ये काफरों के पीछे चल रहे हैं। काफरों ने इनको कहा है, वो इन्होंने कर दिया। लेकिन कुरान और सुन्नत के रास्ते में इतनी रुकावटें हैं कि आपको अंदाजा नहीं है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह अल्लाह इनको हदायत दे और हदायत के रास्ते पे चलाए। आमीन। हिदायत मैडम एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला का तोहफा है, वो उन्हीं को मिलता है बिल्कुल बिल्कुल, जो मांगने उसके से लिए मिलती है तरफ सर। और तलब रखे। जी बिल्कुल।
بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس قرآن کو پڑھنے سمجھنے پر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی، تمام دنیا کے مسلمانوں کو، یہ آپ سے جو جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی صحیح طریقے سے اللہ پاک ہم لوگوں کی مدد فرمائے، ہم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دے اگر کوئی ہم لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اللہ دین اور اسلام پہ قائم رکھے سر. آمین آمین آمین. جزاک اللہ اور خیر. جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کر دیا کریں، ان کو اللہ پاک صحت تندرستی دے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بخش دے پروردگار. غازہ کے مسلمانوں کو، سوڈان کے مسلمانوں کو، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو. اللہ اس کی بھی مدد کرے. آمین. اللہ ہدایت دے، تمام دنیا کے مسلمانوں کو اللہ ہدایت دے، ہدایت کے اور راستے اللہ پہ. تعالیٰ ہماری روحانی جسمانی بیماریوں کا اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے. آمین. آمین ثم آمین.